سورۃ النساء کے 7ویں رکوع اور 5ویں پارے کے 4تھے رکوع کا آغاز ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اگر ہم اس معاشرے میں دیکھیں تو بعض لوگ اسٹیکر بناتے ہیں اور آگے پیچھے آیت کو چھوڑ کر بیچ میں سے ایک حصہ اس طرح لیتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے وہ غلط مفہوم پیش کریں۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے پورا قرآن، تمام احادیث طیبہ پر نظر ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی اتنا ہی اسٹیکر بنا دے اور لگا دے تو یہ یقیناً غلط ہوگا۔ اے ایمان والوں، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ بھئی جو کب قریب نہ جاؤ؟ تو آگے بھی تو آدمی پڑھے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اس حال میں قریب نہ جاؤ جب تم نشے میں ہو۔ تو مراد ہر وقت منع نہیں ہے، بلکہ مراد ہے نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس وقت جب کہ شراب حلال تھی اور صرف اتنا کہا گیا تھا کہ شراب پینے سے بچو کہ اس میں نقصان زیادہ ہے، مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کی دعوت کی، اور اس زمانے کا معمول یہ تھا کہ وہ مغرب سے پہلے کھانا کھاتے تھے۔ آج بھی دیہاتوں میں یہ رواج ہے کہ وہ رات کا کھانا مغرب سے پہلے کھاتے ہیں اور دوپہر کا کھانا وہ زوال سے پہلے کھاتے ہیں، اور ناشتہ ان کا ہوتا نہیں۔ اگر ناشتہ ہوتا بھی ہے تو فجر کی اذانوں سے پہلے وہ لسی وغیرہ پی لیتے ہیں۔ تو یہ معمول دیہاتوں میں آج بھی ہے۔ تو مغرب سے پہلے انہوں نے دعوت کی، کھانا کھانے کے بعد سب نے شراب پی، مغرب کا وقت ہوا تو ایک امام بن گئے اور باقی سب مقتدی بن گئے، اور گھر پر ہی انہوں نے نماز پڑھائی۔ تو امام نے، چونکہ وہ نشے میں تھا، تو امام نشے میں تھے، تو ہوا یہ کہ سورہ کافرون انہوں نے تلاوت کی، اور وہاں پر جو لا تھا وہ لا پڑھنا وہ نشے کی وجہ سے بھول گئے۔ جب لا نہیں پڑھا تو معنی بدل گئے۔ مثلا قل یا ایھا الکافرون، آپ فرمائیے اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو میں پوجا نہیں کرتا۔ لا اعبد، میں پوجا نہیں کرتا۔ اب جب لا ہٹا دیا تو معنی یہ ہو گیا جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو میں بھی اسی کی پوجا کرتا ہوں، تو معنی بدل گئی، یہ کفر کے معنی ہوئے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ جب یہاں لا ہٹا دیا گیا تو معنی یہ ہو گیا کہ جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں اسی کی تم عبادت کرتے ہو، تو اس سے معنی جو ہے بالکل بدل گئے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ نشے کی حالت میں اگر عقل کام نہ کرے اور کفر بک دے تو اس سے انسان کافر نہیں ہوتا، اس سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نشے کی حالت میں اگر بیوی کو طلاق دے دے گا اور چاہے وہ یہ قسمیں کھا کر کہے کہ مجھے ہوش نہیں تھا، پھر بھی طلاق ہو جائے گی۔ نشے کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے، ہاں نشے کی حالت میں کفر بک دیا تو کافر نہیں ہوگا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور ان لوگوں سے جب خطاب کیا گیا تو یا ایھا الذین آمنوا فرمایا گیا، یعنی یہ پڑھنے کے باوجود بھی وہ کافر نہیں ہوئے کیونکہ نشے کی حالت میں تھے۔ فرمایا اے ایمان والوں۔ یہاں پر سورہ کافرون کی تفسیر تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ وقت ہمیں نصیب فرمائے گا کہ ہم اس سے سماعت کریں گے، لیکن ضمن ایک بات عرض کروں، عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہی خیال ہے کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے لیکن وہ بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، لیکن سورہ کافرون میں واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ وہ صرف بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے۔ تو یہ مسئلہ یاد رہے کہ مشرکین مکہ صرف اور صرف اپنے بتوں ہی کی پوجا کرتے تھے، وہ اللہ کی عبادت وہ نہیں کرتے تھے، اور اگر کرتے بھی تھے تو غالب جو ہے وہ بتوں کی پوجا تھی، اور ان کا اللہ کے بارے میں جو عقیدہ تھا وہ بڑا گھٹیا اور گندا عقیدہ تھا کہ جسے زبان پر لاتے ہوئے زبان بھاری ہو جاتی ہے، اور ایک مومن کا دل نہیں ہوتا کہ اس عقیدے کو زبان پر بیان کرے، لیکن سمجھانے کے لیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان کے عقائد کیا تھے۔
جب ان سے پوچھا جاتا کائنات کس نے بنائی تو کہتے ہیں اللہ نے. تمہیں کس نے پیدا کیا؟ جی اللہ نے. لیکن پوجا وہ بتوں کی کرتے تھے، بتوں کو خدا سمجھتے تھے. تو وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نعوذ باللہ من ذالک. اب میں کس طرح آپ کو عرض کروں سمجھانے کے لیے میں دوسری مثال دیتا ہوں. ایک باپ ہوتا ہے، بڑا کام کرتا ہے، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے بیکار ہو جاتا ہے، اب کسی کام کے قابل نہیں رہتا، تو ایک جگہ پڑا ہوا ہوتا ہے. سارا کاروبار تو اسی نے جو بنایا ہے، لیکن اب کاروبار کو دیکھنے اور چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتا. بڈھا ہو جاتا ہے، جسے کہتے ہیں کہ جناب اب اس کی صلاحیتیں ختم ہو گئیں، معطل ہو گیا. تو وہ یہ عقیدہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے بارے میں رکھتے تھے. کتنے گندے لوگ تھے، کتنے ظالم تھے کہ جس رب نے اتنی نعمتیں عطا کی اس کے بارے میں وہ ایسا گندا عقیدہ رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اب سب کچھ جو دیں گے وہ ہمارے بت دیں گے اور ہمارے بتوں کو اللہ سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں. اور یہ ان کی اب ذاتی طاقتیں ہیں، اللہ نہ چاہے تب بھی ہمارے بت جو ہے وہ اللہ سے لڑنے اور جھگڑنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں. انہوں نے اپنے بتوں کو مستقل خدا سمجھا تھا کہ یہ خدا ہیں، یہ الہ ہیں، یہ معبود ہیں. انہوں نے اللہ کی حکومت پر قبضے کیے ہوئے ہیں. مومن یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، سب اللہ ہی کے محتاج ہیں. فرشتوں، نبیوں اور ولیوں کو جو مقام و مرتبہ ملا ہے وہ اللہ کی عطا سے، اللہ کے اذن سے، اور اللہ ان کا محتاج نہیں ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے انہیں طاقتیں عطا فرمائیں، اور وہ طاقت کا اظہار اسی وقت کر سکتے ہیں جب اللہ کا اذن ہو. اللہ کے اذن کے بغیر وہ طاقت کا اظہار نہیں فرماتے. اللہ کے اذن کے بغیر تو پتہ بھی ہل نہیں سکتا. یہ الحمدللہ تمام اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. وہ اللہ کے سوا، اہل سنت و جماعت اللہ کے سوا کسی کو الہ، خدا، معبود نہیں مانتے، نہ رسول اللہ کو، نہ فرشتوں کو، نہ نبیوں کو، نہ ولیوں کو. اللہ کے سوا نہ کوئی معبود ہے، نہ خدا ہے، نہ کوئی الہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں، لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، وانتم سکارا، اس وقت جب تم نشے میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہتے ہو اسے سمجھو. تو شراب پی لی تو اب نماز منع ہے. ہاں اب اتنا ہوش آ جائے کہ جو کہہ رہے ہو وہ سمجھ میں آئے تو اس وقت تم نماز پڑھ سکتے ہو. یہ پہلے یہ حکم تھا. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے نماز کے اوقات میں شراب کو پینا چھوڑ دیا. پھر 7ویں پارے کا حکم نازل ہوا کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ شراب ہر وقت حرام ہے اور ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی. ولا جنبن، اور تم نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم جنبی ہو. جنب جنبی کو کہتے ہیں یعنی جو ناپاک ہو، جس پر غسل فرض ہو. الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، حتی تغتسلوا کے معنی جب تک تم غسل نہ کر لو اس وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ، چونکہ جو ناپاک ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. بیچ میں فرمایا الا عابری سبیل، عابری سبیل، ہاں جو مسافر ہو اور پانی نہ ملے تو تیمم کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے. الا عابری سبیل، راستے کو عبور کرنے والا، راستے کو عبور کرنے والے یعنی مسافرین. یہاں پر مسافر کا ذکر اشارتاً ہے اور آگے تیمم کا پورا طریقہ بتایا گیا. بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ صلاح سے مراد ہے مسجد، اور مطلب یہ ہے کہ نشے کی حالت میں مسجد میں نہ جاؤ، اور نشے کی حالت میں اور جب جنبی ہو، جب ناپاک ہو تو مسجد میں نہ جاؤ. ہاں الا عابری سبیل، ہاں مسجد سے اگر گزرنا ہو اور کوئی راستہ نہ ملے تو ناپاکی کی حالت میں جلدی سے گزر سکتے ہو. تو یہ بات غلط ہے، یہ مسئلہ غلط ہے. جو ناپاک ہے وہ مسجد سے گزر نہیں سکتا. ان لوگوں نے یہ خیال کیا کہ مسجد میں جا کر ٹھہرنا ناپاک آدمی کو منع ہے. ہاں ناپاک آدمی مسجد سے گزر سکتا ہے، یہ مسئلہ غلط ہے. آگے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، مریض ہو،
اور ایسے مریض پانی کا استعمال تمہیں نقصان دے گا، او علی سفر، یا تم سفر میں ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، او جاء احد منکم من الغائط، الغائط بیت الخلاء کو کہتے ہیں، واش روم کو کہتے ہیں۔ قرآن کا انداز کتنا پیارا ہے اور کیسی ہمیں تہذیب قرآن نے سکھائی۔ یہاں پر پیشاب پاخانے کا ذکر نہیں کیا گیا تاکہ کسی کے جو نازک اور صاف اور ستھری نفاست ہے اس کے اوپر یہ گرا نہ گزرے، بلکہ فرمایا یا تم میں سے کوئی واش روم سے بیت الخلاء سے آیا ہو، یعنی اس کا وضو ٹوٹ گیا ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی استنجا خانے سے بیت الخلاء سے آیا ہو یعنی بے وضو ہو، او لامستم النساء۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جب میاں بیوی کے تعلقات کا ذکر کیا تو وہ بھی کنایوں اور اشاروں میں ذکر کیا، حالانکہ وہ رب ہے، وہ جس طرح چاہے ارشاد فرمائے، لیکن ایک ہمیں انداز سکھایا گیا۔ لیکن آج بے حیائی بالکل عام ہے۔ پہلے اگر ایسے معاملات ہوتے، یعنی کوئی خوشی کا موقع ہوتا تو لوگ کہتے فلاں، عورتیں کہتی ہیں، مرد تو یہ بات کہتا ہی نہیں، عورتیں کہتی ہیں کہ فلاں امید سے ہے، یا وہ کہتی ہیں اللہ اس سے راضی ہوا ہے، یہ کنایا استعمال کیا جاتا۔ اور اب تو چھوٹی چھوٹی بچیاں اور چھوٹے چھوٹے بچے، بڑے تو کیا چھوٹے تو کیا، وہ جو منہ میں آتا ہے بولتے ہیں اور کوئی لحاظ نہیں ہوتا۔ اسی طرح پہلے یہ تھا کہ کبھی بھی عورت اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی تھی، اپنے منع کا نام ذکر کیا جاتا یا منی کا نام، اور کہتے اس کے ابو۔ صحابیات میں بھی یہ رائج تھا۔ ام سلمہ، یہ حضرت ام سلمہ کا نام تھوڑی ہے، ام سلمہ، سلمہ کی امی، ابو سلمہ، سلمہ کے ابو، تو یہ انداز تھا۔ اور آج نئی تہذیب کی یہ رنگ ہے کہ اسے ماڈرن، انسان اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتا ہے اور کہتا ہے جناب میں نئی تہذیب جانتا ہوں، تو بیوی بھی شوہر کا نام بار بار لیتی ہے اور شوہر بھی بیوی کا نام لیتا ہے، کوئی شرم نہیں۔ یہ لفظ بیوی لوگ نہیں کہتے تھے میری بیوی ہے، میری وائف ہے، تو اب بیوی نہیں کہتے تو وائف کہہ دیتے ہیں، شوہر نہیں کہتے تو ہسبینڈ کہتے ہیں۔ تو ہسبینڈ اور شوہر میں کیا فرق ہے؟ وہ انگریزی لفظ ہے۔ شرم و حیا اور غیرت اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ تو یہ نئی تہذیب کے نرالے انداز ہیں، بیکار انداز ہیں، ہمیں اسی انداز پہ جانا چاہیے۔ اگر وہ صاحب اولاد نہ ہوتے تو پھر تو وہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میرے بچے کی امی یا میرے بچے کے ابو، تو پھر وہ دوسرے انداز اختیار کرتے۔ جیسے اردو میں یہ انداز تھا، ہمارے گھر والوں نے یہ کہا ہے یا انہوں نے کہا ہے، وہ کہتے ہیں ابھی وہ آ جائیں گے تو ان کے لیے مجھے جو کھانا تیار کرنا ہے، تو وہ یہ لفظ کہتی ہیں خواتین۔ لیکن آج اس طرح کوئی کہے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو دقیانوسی سوچ ہے، یہ تو پرانے زمانے کی عورتیں ہیں۔ الحمدللہ ہم پرانے زمانے کا ذہن رکھتے ہیں کہ یہ الحمدللہ، زور سے کہیں، ہمارا ذہن 1400 سال پرانا ہے۔ وہ دور اس دور والا ذہن ہے جو رسول اللہ کا دور تھا، اس سے مبارک کوئی دور نہیں ہو سکتا۔ اور یہ 1400 سال کے بعد والا ذہن ہمیں نہیں چاہیے۔ ڈاکٹر اقبال نے بڑا خوب کہا کہ یہ نئی تہذیب کے انڈے گندے ہیں، ان کو ذہن سے نکال کر پھینک دو۔ ڈاکٹر اقبال کی کیا بات، انہوں نے نئی تہذیب کے گندے انڈے کہا کہ انڈا ہوگا تو بھی بچہ پیدا ہوگا، پھر وہ کچھ اور بڑا ہوگا، یہ چوزا مرغی بنے گی، پھر وہ انڈے دے گی۔ تو یہ گندے انڈے نکال دو تاکہ تمہارے اندر گندگی مزید پیدا نہ ہو۔ او لامستم النساء، کتنا پیارا انداز ہے، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو، اس کا مطلب ہے غسل فرض ہو گیا ہو۔ بعض لوگوں نے اس کنایے کو سمجھا نہیں، انہوں نے کیا کہہ دیا، جو استنجا خانے سے باہر نکل کر آئے اس پر وضو فرض ہو گیا۔ تو واش روم کے اندر کوئی اندر گیا اور باہر نکلا
اور اس کا وضو نہیں ٹوٹا، مثلا صرف ہاتھ دھو کر نکل آیا، تو اس کو دوبارہ وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں نے کہا کہ اگر کسی نامحرم عورت کو یا اپنی بیوی کو ہاتھ لگ گیا تو وضو ٹوٹ گیا، تو یہاں یہ مراد نہیں ہے، یہ اصل میں اس معاملے سے کنایا ہے، اور یہ شرم و حیا کے درس دینے کی وجہ سے اس انداز میں ذکر کیا گیا، او لامستم النساء۔ تو غلطی میں یا جان بوجھ کر کوئی اپنی زوجہ کے ہاتھ سے ہاتھ لگا لے، یا اپنی ماں یا اپنی بہن کسی کو بھی چھو لے، اور کوئی ایسا ویسا خیال نہ ہو، اور یہ سارے معاملات نہ ہوں، تو کوئی وضو نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ تو اتنی سختی کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اپنی ماں کا بھی ہاتھ چوم لیا تو ماں بھی عورت ہے، اور قرآن میں النساء کا لفظ ہے، او لامستم النساء، اگر تم نے عورتوں کو چھوا ہو تو ماں کا ہاتھ پکڑا اور ماں کا ہاتھ چوما تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو یہ مراد نہیں ہے، وہ بیچارے قرآن کو سمجھے نہیں ہیں۔ فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ، یعنی پانی کے استعمال پر تم قادر نہ ہو۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ پانی موجود ہی نہ ہو، یا پانی تو ہے لیکن وہ 1 میل 2 میل سے دور ہے، یا پانی ہے کنواں بھی موجود ہے لیکن کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی نہیں، یا وہاں پر سانپ ہے، درندہ ہے، دشمن بیٹھا ہے، تو اس صورت میں وہ کیا کرے؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم تیمم کرو پاک مٹی کا، صعیدن طیبن، طیبن مانے پاک، صعیدن یہ ترجمہ تو مٹی کیا جاتا ہے، لیکن صعیدن کے جو معنی ہے وہ معنی ہے زمین کی جنس۔ ہر وہ چیز جو زمین کی جنس سے ہو اس سے تیمم ہو سکتا ہے۔ جنس سے زمین سے کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز کہ جسے آگ میں اگر جلایا جائے تو نہ ہی وہ جلے، نہ راکھ ہو، نہ پگھلے، نہ وہ نرم ہو۔ سونے کو یا لوہے کو جلایا جائے تو وہ نرم ہو جاتا ہے، پگھل جاتا ہے، اگر لکڑی کو جلایا جائے تو جل کر راکھ ہو جاتی ہے، تو یہ جن سے زمین سے نہیں۔ لیکن سنگ مرمر کے پتھر کو کتنا بھی جلائیں، نہ یہ نرم ہوگا، نہ پگھلے گا، نہ راکھ ہوگا، تو لہذا یہ جن سے زمین سے ہے، اس پر مٹی ہو یا نہ ہو اس پر تیمم کرنا جائز ہے۔ لیکن جو قرآن پاک حاجیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اس میں جہاں بہت ساری غلط باتیں لکھی ہیں اس میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ تیمم اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ مٹی ہو، مٹی کے علاوہ کسی اور چیز سے تیمم نہیں ہو سکتا۔ یہ بات غلط ہے، مٹی سے بھی ہو سکتا ہے، پتھروں سے بھی ہو سکتا ہے، کنکریوں پر بھی ہو سکتا ہے، سنگ مرمر پر بھی ہو سکتا ہے، ہر وہ چیز جو صعیدن ہو یعنی جن سے زمین سے ہو اس سے تیمم جائز ہے۔ اس بات کو دوہرا لیجئے، جن سے زمین کسے کہتے ہیں؟ جو جلنے پر نہ ہی نرم پڑے، نہ ہی پگھلے اور نہ ہی راکھ ہو۔ 3 باتیں ہیں، نہ پگھلے، نہ نرم پڑے اور نہ ہی راکھ ہو، وہ جن سے زمین ہے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، تم اپنے چہروں کا مسح کرو، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ جس قرآن پاک کا ابھی ذکر کیا گیا اس میں دوسرا یہاں پر غلط مسئلہ یہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ ہاتھ ماریں مٹی پر اور اسی ایک دفعہ مارنے کے بعد چہرے پر بھی پھیر لیں اور ہاتھوں پر بھی پھیر لیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ تیمم کرنے کے لیے نیت کرنا بھی ضروری ہے اور 2 مرتبہ ہاتھ مارنے ہوں گے، ایک دفعہ مار کر پھر چہرے پر پھیریں، دوسری دفعہ مار کر پھر ہاتھوں پر پھیریں۔ تیمم کے 3 فرض ہیں، نیت کرنا، ہاتھ زمین پر مار کر چہرے پر پھیرنا، اور تیسرا فرض ہے ہاتھوں کو ہاتھوں پر پھیرنا۔ سر کا مسح تیمم میں نہیں ہوتا، پاؤں کا مسح نہیں ہوتا، اور 3 دفعہ بھی نہیں ہوتا، ایک ہی دفعہ مسح ہے۔ لیکن چہرے کا مسح اس طرح کریں گے کہ پورے چہرے پر ہاتھ کی انگلیاں گزر جائیں، کہیں سے بھی کوئی جگہ ایسی نہ رہے کہ جہاں پر ہاتھ نہ گزرے۔ مثلا ناک کا جو سوراخ ہے اس پر بھی انگلی پھیرنی ہوگی، پلکوں پر بھی انگلی پھیرنی ہوگی، ہر جگہ پر، کیونکہ پانی تو پہنچ جاتا ہے، لیکن مسح کرنے میں ہاتھوں کا پھیرنا اور ہاتھوں کا پہنچانا ضروری ہے۔
اس میں تیمم میں ارشاد فرمایا ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ درگزر کرنے والا، بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ تیمم کی یہ نعمت مسلمانوں کو کب ملی؟ غزوہ بنی مصطلق میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ہونے لگے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار کھو گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا اسے ڈھونڈو، ڈھونڈنے میں تاخیر ہو گئی اور وہی نماز کا وقت ہو گیا۔ وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں پر پانی نہیں تھا، تو اگر ہار نہ ڈھونڈا جاتا تو سفر کرتے کرتے اس جگہ پر پہنچ جاتے جہاں پر پانی تھا، لیکن ہار کو ڈھونڈنے کی وجہ سے جو تاخیر ہوئی تو اب نماز کا وقت وہاں پر ہو گیا اور وہاں پر پانی نہیں تھا۔ صحابہ کرام بہت زیادہ پریشان ہوئے، تو اس موقع پر یہ تیمم کی آیتیں نازل ہوئیں۔ بتائیے اگر رسول اللہ بتا دیتے کہ ہار حضرت عائشہ کے اونٹ کے نیچے ہے، اسے اٹھاؤ اور ہار اٹھاؤ اور چلتے بنو، تو کیا اس مقام پر یہ برکتیں نازل ہو سکتی تھی کہ تیمم کی آیتیں وہاں پر نازل ہوں؟ اور حضرت عائشہ کو جو مقام ملا کیا وہ مقام ملتا؟ کہ حضرت عائشہ کا مقام یہ ہے کہ ان کی وجہ سے تاخیر ہوئی اور سارے قافلے کو حضرت عائشہ کے ہار کی وجہ سے روک دیا گیا۔ کتنا مقام و مرتبہ حضرت عائشہ کا۔ اور پھر اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کی تلاش کرنا یہ رسول اللہ کی سنت مبارکہ ہے۔ یوں نہیں کہ انسان کہے کہ دنیا کی دولت ہے گئی تو گئی، نہیں، اس پہ تلاش کرنا یہ ضروری ہے تاکہ مال کا نقصان نہ ہو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کئی صحابہ نے اس موقع پہ بڑے پیارے کلمات کہے۔ حضرت اسید بن حدیر فرماتے ہیں اے ابو بکر کی اولاد، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں، یعنی تمہاری برکتوں سے اس سے پہلے بھی مسلمانوں نے بہت فائدے اٹھائے اور بہت آسانیاں ہمیں نصیب ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام نے حضرت عائشہ کے ہار کو ڈھونڈا، اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات کی خدمت کرنا یہ صحابہ کرام کے لیے جب سعادت ہے تو ازواج مطہرات پر اگر کوئی الزام لگائے تو اسے منہ توڑ جواب دینا یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ یہ ہماری مائیں ہیں، اور ماں کا دفاع کرنا یہ بیٹے پر لازم ہے۔ کتنی برکتیں، کتنی حکمتیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو تو ہر بات کا علم ہمیشہ سے ہے اور جبریل بھیجنے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل کو بھیج دیا ہوتا اور فرمایا ہوتا کہ آپ اونٹ کو اٹھائیں اور ہار لیں اور آپ یہاں سے چلے جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جبریل کو نازل کیوں نہیں فرمایا؟ یہ حکم کیوں نازل نہیں فرمایا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی کی اس میں حکمت تھی، اور وہ حکمت یہ تھی کہ یہیں پر لوگ رہیں تاکہ پانی کی شدت کا احساس ہو، پھر جب انسان مشکل میں ہوتا ہے اور مشکل آسان ہو جاتی ہے تو اس کے دل میں شکر کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ تیمم کی آیتیں اگر ایسے ہی نازل ہو جاتی ہیں تو وہ شکر کا مادہ پیدا نہ ہوتا۔ جب پانی کی ضرورت تھی اور پانی نہ تھا اور وضو کرنا تھا اور تیمم کی آیتیں نازل ہوئیں تو صحابہ کرام نے ہمیشہ اس واقعے کو یاد رکھا اور حضرت عائشہ کی عظمت کو اپنے دل میں ہمیشہ رکھا۔ کتنی برکتیں ہیں۔ لیکن جو بیچارہ ایمان سے محروم ہوتا ہے، رسول اللہ کے عشق سے محروم ہوتا ہے، قرآن و حدیث کو سمجھنے سے محروم ہوتا ہے، وہ یہ واقعہ بیان کر کے کوئی حکمت بتا نہیں سکتا، وہ صرف ایک ہی بات کہتا ہے دیکھو اگر رسول اللہ کو غیب کا علم ہوتا تو پھر یہ نہ کہہ دیتے کہ بھئی ہار ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، اونٹ اٹھاؤ اور نیچے سے اٹھا کر دیکھ لو۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو تو علم سبھی مانتے ہیں، تو اللہ نے کیوں نہیں بتایا؟ اللہ تو اپنے نبی کی مدد فرمانے والا ہے، تو اللہ جبریل کو بھیج دیتا، کیوں نہیں بتایا؟ کہ اللہ کو بھی نہیں پتا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ساری باتیں سمجھنے کی باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو ڈھونڈنے کا حکم دیا، انہیں شریعت کے مسائل سکھائے۔ اگر سب کام آپ خود ہی کر دیتے تو پھر بتائیے کہ ایسی چیزیں گم ہو جائیں تو یہ سنت کیسے بنتی کہ ایسی چیزوں کو ڈھونڈا جائے؟ ہم بھی تو بہت ساری باتیں جانتے ہیں لیکن اپنے بچے کو نہیں بتاتے۔ ہم کہتے ہیں کہ بتا دیں گے تو اس میں صلاحیت پیدا نہیں ہوگی،
ہم اسے سوال کرتے ہیں، اسے جستجو کا جذبہ دیتے ہیں۔ ایک استاد ایک طالب علم کو کہتا ہے کہ بھئی یہ سوال ہے، اس کا جواب ڈھونڈ کے آؤ۔ اگر خود ہی بتا دے ہر سوال کا جواب تو بچے کے اندر، طالب علم کے اندر وہ صلاحیتیں اور وہ ذہانت پیدا نہیں ہوگی۔ تو رسول اللہ نے تو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ اس سے یہ بالکل ثابت نہیں ہوتا کہ رسول اللہ کو پتہ نہیں تھا۔ اور اگر کسی کے دل کے اندر رسول اللہ کی محبت ہے تو کبھی بھی وہ اس بات پر توجہ نہیں دے سکتا اور ایسی باتیں وہ زبان میں نہیں لا سکتا۔ وہ تو یہی کہے گا اللہ نے سب سے زیادہ علم رسول اللہ کو عطا کیا۔ آگے ارشاد فرمایا الم تو اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا الی الذین ان لوگوں کو اوتوا نصیبا من الکتاب کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یعنی وہ توریت کے اس حصے پر ایمان لاتے ہیں جس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور توریت کے جس حصے میں عیسیٰ علیہ السلام، انجیل، رسول اللہ اور قرآن کا ذکر ہے، وہ ان باتوں کو نہیں مانتے۔ اس لیے فرمایا گیا انہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا۔ یشتغون الضلالہ، وہ گمراہی کو خریدتے ہیں، حاصل کرتے ہیں دنیا کی دولت کی خاطر۔ وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں ان تضلوا السبیل کہ تمہیں بھی راستے سے بھٹکا دیں۔ تو یہ یہودی خود بھی گمراہ ہیں، سنبھل کے رہنا، یہ تمہیں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، تو وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ تمہارے دشمن ہے، تم چوکنا رہنا، ان کی میٹھی اور چپڑی باتوں سے تم متاثر نہ ہونا۔ جس طرح فی زمانہ دشمنان اسلام یہود و نصارہ مسلمانوں کو یہ نہیں کہتے کہ ہم تمہیں بے حیا بنانا چاہتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں ہم تو عورتوں کی آزادی چاہتے ہیں، ہم تو تمہیں ماڈرن بنانا چاہتے ہیں، وسعت نظری چاہتے ہیں، ہم تو آپ کے دماغ کو وسیع کرنا چاہتے ہیں، ہم تو ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ بے حیائی کو ترقی کا نام دے کر آتے ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور اللہ ولی کافی ہے، ولی کے معنی دوست۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ مددگار کافی ہے، اللہ تمہارا دوست ہے، مددگار ہے، تم اس پر بھروسہ رکھو، یہ تمہیں کچھ نقصان نہیں دے سکیں گے۔ اللہ رب العالمین نور قرآن پاک سے ہم سب کے قلوب کو روشن و منور فرمائے، اور رب العالمین ہمیں یہود و نصارہ کی سازشوں سے محفوظ فرمائے۔ من الذین ہادوا، یہودیوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں یحرفون الکلمہ، وہ کلام کو تبدیل کرتے ہیں، یحرفون، وہ کلام کی تحریف کرتے ہیں، عن مواضعہ، اس کی جگہوں سے، یعنی توریت میں، قرآن مجید فرقان حمید سے پہلے توریت میں، انجیل میں قرآن کا ذکر بھی تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا بھی ذکر تھا، حضور کی صفات بھی تھیں۔ تو یہودی توریت کے اندر رد و بدل کرتے، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا، اور ہم نے نافرمانی کی۔ یعنی وہ جب رسول اللہ کا کلام سنتے ہیں تو انداز ایسا ہے کہ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ سن تو لیتے ہیں لیکن ان کا انداز یہ بتا دیتا ہے کہ وہ اب کہنا نہیں مانیں گے۔ تو یہ زبان سے تو کہتے ہیں ہم نے آپ کی بات سن لی، اور دل میں کہتے ہیں کہ ہم نافرمانی کریں گے۔ واسمع، آپ سنائیے، غیر مسمع، آپ سنائے نہ جائیں، واسمع، آپ سنائیے۔ یہ بھی ان کا بے ادبی کا انداز تھا، ادب کے انداز میں وہ یہ بات نہ کہتے۔ غیر مسمع، آپ سنائے نہ جائیں، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ کوئی بری بات آپ کو سننے میں نہ آئے، یہ تو دعائیہ کلمہ ہے، اور ایک معنی اس کے یہ ہوتے ہیں آپ کو سننا نصیب نہ ہو، تو یہ برا جملہ ہے۔ یہودیوں کی عادت تھی کہ وہ جب بھی بات کہتے تو ایسے جملے کہتے جس کے دو معنی ہوں۔ اگر کوئی گرفت کرے تو کہے کہ ہم تو اس معنی سے کہہ رہے تھے، تو ذو معنی وہ لفظ کہتے تھے جس کے دو معنی ہوں، اور برے معنی کا وہ ارادہ کیا کرتے۔ وہ راعنا، اور وہ کہتے ہیں راعنا،
راعینا بھی ذو معنی لفظ ہے. ایک معنی تو یہ ہے ہماری رعایت کریں، بات سمجھ میں نہیں آئی دوبارہ ہم پر کرم فرماتے ہوئے ریپیٹ کر دیں. اور دوسرا معنی جو ہے اس کے دوسرے معنی بہت ہی خراب تھے. عبرانی زبان میں یہ گالی کے لیے استعمال ہوتا تھا. اسی طرح راعینا جو ہے اس کو زبان اگر موڑ کر ادا کیا جائے اور عین کو تھوڑا سا کھینچ دیا جائے تو پھر اس صورت میں معنی بدل جائیں گے. مثلا راعینا کر دیا جائے تو ای کو کھینچنے سے معنی ہو جائیں گے ہمارے چرواہے. تو یہ بدبخت ذو معنی لفظ کہتے تھے تاکہ بے ادبی بھی ہو جائے اور یہ پکڑے بھی نہ جائیں. وہ راعینا اور وہ راعینا کہتے ہیں لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبان کو مروڑتے ہوئے، زبان کو پھیرتے ہوئے وہ راعینا کہتے ہیں. اس انداز میں کہتے ہیں کہ عام آدمی ان کی بے ادبی کو نہ سمجھ سکے. وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں تانا دینے کے لیے کہتے ہیں. وہ تانا یہ دیتے تھے کہ اگر یہ نبی ہوتے تو جانتے کہ ہم ان کی بے ادبی کر رہے ہیں. یعنی یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی اختیار فرماتے ہیں یا فوراً گرفت نہیں فرماتے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ کو پتہ نہیں. حالانکہ مومنوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بے شمار علوم کے خزانے عطا فرمائے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کسی بات کو میرے آقا جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ چشم پوشی فرماتے ہیں، خاموشی اختیار فرماتے ہیں، فوراً گرفت نہیں فرماتے. اس میں حکمتیں ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، اور اگر بے شک وہ لوگ یہ کہتے سمعنا، یا رسول اللہ ہم نے آپ کے کلام کو سنا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے آپ کے کلام کی فرمانبرداری کی، وَاسْمَعْ، اے محبوب آپ اپنا مبارک کلام ہمیں سناتے جائیے، وَانظُرْنَا، اور ہم پر نظر کرم فرمائیے. اگر یہ یہودی یہ کہتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر تھا، وَأَقْوَمَ، اور زیادہ درست تھا. لیکن انہوں نے ایمان لانے کے بجائے گمراہی کا راستہ اختیار کیا. وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہے اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. ولیکن، ہاں لیکن، لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت فرمائی، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. فلا یؤمنون الا قلیلا، تو وہ یقین نہیں رکھتے مگر تھوڑی بات پر یقین رکھتے ہیں. تھوڑی بات پر یقین رکھتے ہیں اس کی معنی یہ ہے کہ وہ یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ نے انہیں پیدا کیا، اللہ روزی دیتا ہے، لیکن صرف اتنا ہی عقیدہ کافی نہیں ہے. جن جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان تمام باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے. فلا یؤمنون الا قلیلا کا دوسرا ترجمہ بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ وہ یہودی ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے ہی یہودی ایمان لائیں گے. عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو ہر طرح سے سمجھایا، عیسائیوں کو بھی سمجھایا. تو عیسائی تو بہت بڑی تعداد میں ایمان لائے، کفار مکہ بہت بڑی تعداد میں ایمان لائے، لیکن یہودی بہت قلیل ایمان لائے. بلکہ بعض مفسرین نے لکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں حضور پر ایمان لانے والے یہودیوں کی تعداد صرف 10 ہے. صرف 10 یہودی ایمان لائے. اور آج بھی اسلام کے سب سے بڑے دشمن جو ہیں وہ یہودی ہیں، اور یہودیوں کو اسلام کی طرف لانا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے کفر اور ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں. اوتوا الکتاب کے معنی جنہیں کتاب دی گئی. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی.
آمینو ایمان لاؤ، اے یہودیوں اے عیسائیوں ایمان لاؤ تم، بما نزلنا اس پر جو ہم نے نازل کیا، یعنی اس قرآن پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، مصدقا لما معکم وہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں، توریت انجیل زبور کی وہ تصدیق کرتا ہے، من قبل ان نطمس وجوہا ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم کچھ چہرے بگاڑ دیں، ان نطمس ہم بگاڑ دیں، وجوہا کچھ چہرے، فنردها علی ادبارها پھر ہم ان چہروں کو پیٹھ کی طرف پھیر دیں، او نلعنہم یا ہم ان پر لعنت کریں، کما لعنا اصحاب السبت جیسا کہ ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی۔ ہم چہرے بگاڑ دیں تو چہرے بگڑنے سے پہلے تم ایمان لے آؤ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا کہ اس سے مراد ہے جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد مرتے وقت نزا کی تکلیفیں ہیں، قبر کا عذاب ہے، اور پھر جہنم کے اندر کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ تو مراد یہ ہے کہ موت آنے سے پہلے ایمان لے آؤ، کیونکہ اس وقت چہرے بگڑ جائیں گے اور وہ پیٹھ کی طرف موڑ دیے جائیں گے۔ یا نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت اس وقت سے پہلے ایمان لے آؤ کہ ہم لعنت کریں جیسا کہ ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت فرمائی۔ ہفتے کے دن والے وہی جو ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرتے تھے اور ان پر لعنت فرمائی اور وہ بندر بنا دیے گئے۔ تو فرمایا اس وقت سے پہلے تم توبہ کرو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ لعنت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس کے بعد جو یہودی ایمان نہ لائے ان پر لعنت کر دی گئی، ان کے دل سخت کر دیے گئے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور چہروں کا جو بگڑنا ہے وہ جہنم میں ہوگا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ وہ اتنے لعنتی ہیں یہودی کہ پوری دنیا کی ہر قوم یہودیوں کو ملعون سمجھتی ہے۔ اگر کسی کا یہودی سے اتحاد ہے تو اپنے مقصد کے لیے، لیکن دلی طور پر کوئی یہودیوں کی تعظیم اپنے دل میں نہیں رکھتا۔ بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ چہرے کا جو بگڑنا ہے، جب انسان کافر ہو یا بدعقیدہ ہو تو اس کے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنا بھی کافر مشرک گورا ہو، لیکن جو مسلمان کے چہرے پر نور ہوتا ہے وہ کافر کے چہرے پر نور ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو کافر کی بات ہے۔ لیکن اگر آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن رسول اللہ کی محبت، اللہ کی محبت، صحابہ اہل بیت اطہار کی محبت جیسی ہونی چاہیے ویسی محبت نہیں، اگر وہ گستاخ صحابہ ہیں یا صلاۃ و سلام پڑھنے کو، میلاد منانے کو وہ شرک اور بدعت کہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے چہرے بتا دیتے ہیں کہ یہ عاشقان رسول سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اور اللہ کا حکم ہو کر رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ ملک شام سے واپس آ رہے تھے، راستے میں کسی نے یہ آیت کریمہ پڑھی اور آپ نے اس آیت کو سنا کہ اے اہل کتاب، اس سے پہلے ایمان لے آؤ کہ چہرے بگڑ جائیں، ہم تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور پیٹھ کی طرف پھیر دیں، یا ہم لعنت کریں جیسا کہ اصحاب سبت پر ہم نے لعنت کی۔ تو عبداللہ بن سلام یہ آیت سن کر اس قدر کانپ گئے کہ گھر پہنچنے سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور گھر بعد میں گئے، پہلے رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ پھر ان کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ دل تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے آ کر اسلام قبول کروں، لیکن فوراً میں نے اسلام اس لیے قبول کر لیا کہ مجھ پر وہ خوف طاری ہوا کہ مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا کہ اگر ذرا بھی تاخیر کی تو مجھ پر اللہ کی لعنت نازل ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ، میں نہیں خیال کرتا تھا کہ میں اپنا منہ پیٹھ کی طرف
پھر جانے سے پہلے اور چہرے کا نقشہ مٹ جانے سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں گا، اس قدر مجھے خوف تھا۔ یعنی اس خوف کی وجہ سے میں نے ایمان لانے میں جلدی کی۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، وہ رسول اللہ کے دور میں اور صدیق اکبر کے دور میں ایمان نہ لائے۔ حضرت عمر سے ان کی ملاقات ہوئی تو حضرت عمر نے ان کے سامنے یہ آیت کریمہ پڑھی تو وہ بھی کانپ گئے اور فوراً حضرت عمر کے ہاتھ پر وہ اسلام لے آئے۔ ارشاد فرمایا، یہاں پر یہ بات بعض مفسرین نے فرمائی کہ ان نطمس وجوہن کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں، یعنی آنکھیں مٹا دیں، چہرے کا نقشہ ختم کر دیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یغفر، نہیں بخشش فرمائے گا، ان یشرک بہ، اس بات کی بخشش نہیں فرمائے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہرایا جائے۔ یشرک، برابر ٹھہرایا جائے، بہ، اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ شرک کی بخشش نہیں فرمائے گا، شرک معاف نہیں فرمائے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ بخش دے گا، لِمَن يَشَاءُ، ہر اس گناہ کو جس کے لیے وہ چاہے، یعنی جس گناہ گار کے لیے چاہے گا، جو گناہ چاہے گا بخش دے گا۔ شرک جو گناہ ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ کئی لوگوں نے شرک کیا لیکن جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا، تو اس آیت کریمہ میں تو فرمایا گیا کہ شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ فرمایا اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی کا خاتمہ شرک پر ہو جائے، وہ مشرک ہو اور اس حالت میں مر جائے تو اب وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا، اور کسی کا خاتمہ ایمان پر ہوا، وہ کتنا بھی گناہ گار ہو، اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہے گا بخش دے گا، اور بالآخر ہر مسلمان جنت میں ضرور جائے گا، چاہے ڈائریکٹ چلا جائے، چاہے وہ جہنم میں کچھ عذاب اٹھا کر پھر جنت میں جائے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر کسی کا خاتمہ کفر پر ہو پھر بھی تو اس کی بخشش نہیں ہے، تو یہاں پہ تو صرف شرک کا ذکر ہے۔ تو مفسرین نے یہ فرمایا کہ کبھی کبھی شرک جو ہے وہ کفر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کبھی کفر جو ہے وہ شرک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر شرک جو ہے وہ ہر قسم کے کفر کو شامل ہے، کسی قسم کا بھی کافر ہو، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، بتوں کی پوجا کرنے والا ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا خدا سمجھنے والا ہو، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا خدا سمجھنے والا ہو، یا شرک نہ کرتا ہو مگر اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہو، جیسے روسی کمیونسٹ کہ وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے، یا وہ فرشتوں کا انکار کرے، یا رسول کا انکار کرے، یا کتابوں کا انکار کرے۔ جو کسی ایمان لانے والی بات پر ایمان نہ لائے اور اس کا انکار کرے، وہ سب اس میں داخل ہیں کہ ان کا اگر خاتمہ اسی حال پر ہوا تو ہمیشہ ہمیشہ انہیں جہنم میں رہنا ہوگا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہرائے، چاہے اس طرح برابر ٹھہرائے کہ وہ جس طرح اللہ کو الہ سمجھتا ہے کسی اور کو الہ سمجھے، خدا سمجھے، معبود سمجھے، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، تو بے شک اس نے بڑے گناہ کا طوفان باندھا، بہت بڑا گناہ جو ہے اس کا اس نے الزام دیا، یعنی گویا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے برابر کوئی اور بھی ہے، تو یہ بہت بڑا جھوٹا الزام لگاتا ہے اور بہت بڑا جھوٹ بولتا ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم سماعت کر چکے، اللہ کے سوا کسی کو خدا، الہ یا معبود سمجھنا یہ شرک ہے۔ معبود کے معنی تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا کرنا یا عبادت یا پوجا کے لائق سمجھنا، یہ ہے کسی کو معبود سمجھنا۔
خدا اور الہ کے معنی کیا ہے؟ خدا اور الہ کے معنی یہ ہیں کہ یا تو اللہ تبارک و تعالی کی طرح کسی کی صفات کو قدیم سمجھنا، ہمیشہ ہمیشہ سے سمجھنا، یہ تصور ہو کہ انہیں یہ طاقتیں اللہ نے نہیں دی بلکہ یہ ان کی ذاتی طاقتیں ہیں، تو یہ شرک ہے، کیونکہ اللہ کی عطا کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں، جو طاقتیں ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہیں، تو یہ بھی شرک ہے۔ اور شرک کی ایک قسم یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ طاقتیں اللہ کی عطا سے تو ہیں لیکن اب یہ اللہ کے محتاج نہیں ہیں، اور اللہ کی اذن اور مشیت کے بغیر بھی جو چاہیں یہ کر سکتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں کہ مستقل بذات سمجھا جائے، تو یہ بھی شرک ہے، کسی کو مستقل بذات سمجھنا یہ بھی شرک ہے۔ تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ فرشتے ہوں، نبی ہوں، ولی ہوں، ان میں سے کوئی بھی نہ خدا ہے، نہ الہ ہے، نہ معبود ہے، نہ مستقل بذات ہے۔ جو طاقتیں ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہیں، اور طاقت کا اظہار بھی ہوتا ہے اللہ کے اذن سے، اللہ کی مشیت سے۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی اپنی طاقت کا اظہار کر ہی نہیں سکتا، اللہ کی مشیت کے بغیر تو پتہ بھی ہل نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ تمام اہل سنت و جماعت کا ہے، بلکہ جو ایسے لوگ ہیں کہ دین سے دور ہیں، جاہل ہیں، وہ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں اور وہ بھی الحمدللہ شرک سے محفوظ ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر دے دی، واللہ انی ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں، اللہ کی قسم مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، یعنی تم میرے بعد کبھی شرک نہیں کرو گے، ولکن اخاف ان تنافسوا فیہا، ہاں میں اس بات کا ڈر ضرور محسوس کرتا ہوں، اس بات کا مجھے اندیشہ ضرور ہے کہ تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ جس طرح شرک ظلم عظیم ہے، اسی طرح شرک کی تعریف سمجھے بغیر کسی مسلمان پر شرک کا جھوٹا الزام لگا دینا یہ بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ جو کسی مسلمان پر جھوٹا شرک کا الزام لگاتا ہے تو شرک اسی کی طرف لوٹ کر آتا ہے، اور الزام لگانے والا خود ایمان سے محروم ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل جاننے کے لیے حقیقت توحید اور شرک کی حقیقت CD کیسٹ ضرور سماعت کیجیے۔ الم تر، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، یزکون انفسہم، جو اپنی خود صفائی بیان کرتے ہیں۔ یزکون ستھرائی، پاکیزگی، وہ خود اپنی ستھرائی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، یعنی وہ خود اپنی تعریفیں کرتے ہیں۔ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاک فرماتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ فتیلا کھجور کا جو دانہ ہوتا ہے، کھجور اس کی جو گٹھلی ہوتی ہے، اس گٹھلی پر جو باریک سی جھلی ہوتی ہے، یا تو اسے فتیلہ کہتے ہیں، یا اس گٹھلی کے جوڑ پر ایک باریک سا دھاگا ہوتا ہے، دھاگے کی طرح، اسے فتیلہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم ان پہ نہیں کرے گا، ان لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے، جیسی ان کی حرکتیں ہوں گی ویسی انہیں سزا دی جائے گی۔ اس آیت کریمہ سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی تعریف اور اپنی واہ واہ کی خواہش دل سے نکال دے، اور وہ اپنی تعریف نہ کرے بلکہ اپنے عیوب پر نظر رکھے۔ جب انسان اپنے عیوب پر نظر رکھتا ہے تو پھر اس کی نگاہ میں اس کے علاوہ کوئی اور برا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں اور اس کی ایک یا دو برائی ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو وہ شخص ہماری نظروں سے گر جاتا ہے، لیکن ہم اپنے بارے میں تو ہر برائی جانتے ہیں، ساری زندگی کی ہر برائی، ہر غلطی کو ہم جانتے ہیں، تو اتنا جاننے کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم چشم پوشی سے کام لے رہے ہیں۔ اگر حقیقتاً ہم اپنے آپ پر غور کریں تو پھر یہ تصور قائم ہوگا کہ جب تک ہمیں اپنی خبر نہ تھی
تو ہم دیکھتے تھے لوگوں کے عیب و ہنر، اور جب اپنے گناہوں پر کی نظر تو اس وقت ہماری نگاہوں میں ہم سے کوئی برا نہ رہا، ہم ہی برے نظر آئے، باقی کوئی برا نظر نہ آئے۔ تو آج جب بھی کوئی دوسرے کی برائی کرتا ہے تو یہ وہی ہوتا ہے عام طور پر کہ جو اپنی برائیوں اور اپنے عیب سے غافل ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اور کہتے تھے یہود و نصارہ کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تو انہیں بتایا گیا کہ انسان دینداری، تقوی، پرہیزگاری اور اللہ کے قرب کا دعویٰ کرے اور اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کرے تو اسے کچھ فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنی اصلاح نہ کرے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو کیسے یفترون وہ جھوٹ باندھتے ہیں، یفترون علی اللہ الکذب، کذب مانے جھوٹ، وہ اللہ پر جھوٹی بات منسوب کرتے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بے گناہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ کتنا بڑا جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا، یہ سری گناہ ان کے لیے کافی ہے، یعنی جہنم میں لے جانے کے لیے یہ گناہ کافی ہے، مگر یہی گناہ ان کا نہیں بلکہ گناہوں کے تو ڈھیر ہیں۔ محترم پیارے بھائیوں، آئیے ہم اپنے اوپر غور کریں۔ ساری زندگی میں اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی آنکھوں سے ہم نے کتنے مسلمانوں کو تکلیفیں دی ہوں گی، غیبتیں کی ہوں گی، چغلیاں کی ہوں گی، تہمت، الزام تراشی، بدگمانی، کتنے مسلمانوں کے ہم نے دل توڑے ہوں گے، کتنی نمازیں قضا ہو گئی ہوں گی، کتنی جماعت چھوٹ گئی ہوگی، کتنی مرتبہ زبان سے جھوٹ نکل گیا ہوگا، کتنی مرتبہ حرام کما لیا ہوگا۔ یعنی انسان غور کرتا رہے اور وہ اپنی اصلاح کی فکر اور اپنے عیب کو ڈھونڈنے میں لگ جائے تو کبھی اسے غرور، تکبر نہیں آ سکتا، اور پھر اسے دعاؤں میں رونا بھی نصیب ہوگا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے، سیاہ کار سمجھتا ہے۔ ہمارے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، رب کی رحمتوں اور نعمتوں کا نزول ہوتا جا رہا، وہ نعمتیں دیتا جا رہا ہے، اور افسوس ہم اس کی نافرمانی کرتے جا رہے ہیں۔ کتنا کریم ہے پروردگار، کتنا کریم ہے۔ انسان اپنی خوراک اور اپنی صحت کے لیے کتنی فکریں کرتا ہے، کتنی اعلیٰ سے اعلیٰ غذا کھاتا ہے، لیکن پھر بھی بعض ایسے لوگ ہیں جن کا دبلا پن، جن کی کمزوریاں ختم نہیں ہوتی، مگر اللہ نے ہم پر کتنا کرم کیا کہ ہمیں اس نے گوشت دینا چاہا تو وہ جانور کے جو صرف چارہ اور بھوسا کھاتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے کتنا گوشت پیدا کر دیا۔ تو یہ اس کا کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عیوب پر نظر رکھنے اور ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔